نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى علی بعیرہ خارجا الى السفر کبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطوي لنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من البعثاء سفر وكابة المنذر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون التائبون عابدون لربنا حامدون رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے نکلتے تو اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، پھر یہ فرماتے پاک ہے وہ اللہ جس نے اسے ہمارا تابع کر دیا، ہم اسے مطیع نہ کر سکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ الہی ہم تجھ سے اپنے سفر میں بھلائی، پرہیزگاری اور تیرے پسندیدہ عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر اس سفر کو آسان فرما دے اور اس کی درازی سمیٹ لے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور گھر بار میں والی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں سے اور برے انتظار سے اور بری واپسی سے، مال اور گھر بار میں جب واپس ہوتے تو بھی یہی فرماتے، ان کلمات میں اور بڑھا دیتے، ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، رب کی ثنا کرنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے نقل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر جب سواری فرماتے تو بلند ہوتے ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے اونٹ اونچی سواری ہے، اونچے ہوتے ہوئے جب آپ کی نظر بلندی کی طرف مائل ہوتی تو ان موقعوں پر آپ تکبیر اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، بڑی اللہ کی ذات ہے، اونچی اللہ کی ذات، انسان کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اس لیے جب سیڑھیاں چڑھنی چاہیے اس وقت بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ آپ بلند ہو رہے ہیں، دل میں کہیں شیطان یہ نہ ڈال دے دیکھو جی میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں کتنے اونچائی پہ چلا گیا ہوں۔ ہاں جی، وہ بڑائی صرف اللہ کی، اونچے سے اونچا بھی آپ چلے جائیں۔ قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ او گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے تم نکل سکتے ہو یہ کائنات کی حدوں سے باہر تو نکل کے دیکھو، جدھر بھی جاؤ گے اس واحد و لا شریک کو ہی پاؤ گے۔ اس کائنات عالم میں جدھر بھی بندہ چلا جائے، ان ہستیوں کی حدود، ان کائنات کی حدود کو بندہ توڑ کے باہر بھی جائے گا، جدھر بھی جائے گا اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پائے گا۔ نیل آرمسٹرانگ جو چاند کے اوپر پہلا گیا، اس نے آ کے ایک انٹرویو یہ بھی دیا کہ میں نے وہاں پر بھی اذان کی آواز کو سنا، چاند پر بھی اذان کی آواز کو میں نے سنا۔ تو حضرت اس نے تو صرف چاند پہ سنا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں زمین و آسمان میں اسی کے ڈنکے بج رہے ہیں، زمین ہو یا آسمان ہو ڈنکے اسی کے بج رہے ہیں، عرشوں پر فرشتے بھی اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ چاند کی خبریں دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے ہمیں عرش کے اوپر جو فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تسبیح کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں اسی مالک کے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ دوسری بات، جس بندے کے قبضے میں اور اختیار میں مکھی نہ ہو، مچھر نہ ہو، مکھی پیچھے پڑ جائے نا آپ کے منہ پہ بیٹھنے کے لیے، بندہ این کردہ رہ جاتا ہے، مکھی نہیں قابو آندی، بندہ ایسے ایسے کرتا رہ جاتا ہے، ایسے کرو ادھر سے آ جائے گی، ایسے کرو ادھر سے آ جائے۔ جس بندے کے اختیار میں مکھی نہیں ہے، اونٹ اتنی بڑی سواری اللہ نے اس کے اختیار میں دے دی، تو وہ اللہ کا شکر نہ ادا کرے۔ جو قوم مکھی مچھر نہیں سنبھال سکتی، اللہ نے ہاتھی اور اونٹ اس کے قبضے میں دے دیے۔ ہاں جی، دیکھیں بیل کتنی چھوٹی چیز ہے، ہرن کتنا چھوٹا ہے، لیکن اونٹ اور ہاتھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں دیا، تو پھر اس کا حمد تو بنتی، اس کا شکریہ تو بنتا، اللہ تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، اتنی طاقتور سواریاں تو نے ہمارے قبضے اور قدرت میں کر دیں۔ ایک بات یہ، جو بندہ
خشکی کی سواری، ریل گاڑی، موٹر، ہوائی جہاز، تانگا وغیرہ پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا، وہ ہر بلا سے، آفت سے، مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں گھر میں آتی دفعہ دعا فرمائی ہے، فرمایا کہ اس سفر میں نہ تو برائی کے ساتھ لوٹوں کہ گھر والے مجھے دیکھ کر گھبرا جائیں، اور نہ ہی گھر والے کی کسی آفت میں مبتلا ہوں کہ میں واپسی پر انہیں دیکھ کر گھبرا جاؤں۔ بہت زبردست یہ جملے، یا اللہ جب میں سفر پہ نکلوں میری حفاظت فرمانا، مجھے اس حال میں گھر واپس نہ لوٹانا کہ گھر والے میری حالت دیکھ کے، اللہ معاف کرے حضرت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا جی، تو ایک تو ہے چھوٹی موٹی خروچ آ گئی، ٹانگ یا بازو ٹوٹ گئی، اس سے تو بچت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ٹرک کے پیچھے گاڑی لگتی ہے، جو ڈرائیور والی سائیڈ ہوتی ہے وہ بالکل پچک جاتی ہے، اور وہ ٹرالا یا ٹرالی یا جو آگے والی چیز ہوتی ہے وہ ڈرائیور کو بالکل نہ پچکا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ معاف کرے دماغ باہر آ جاتے ہیں، جسم ہڈیاں چورا ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت میں جب بندہ گھر لوٹے گا تو گھر والے خوش تو نہیں ہوں گے۔ دعا مانگی، اللہ اس آفت سے محفوظ رکھنا، اس حالت میں گھر نہ آؤں کہ گھر والے پریشان ہو جائیں، یا پھر میرے گھر والے اس کیفیت میں نہ آ جائیں۔ اللہ معاف کرے آج تو بھائی موبائل چھینتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو ہے نا جی جان چلی جائے گی، موبائل نہیں دیتے تو گولی مار دیتے، گھر میں آتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی مار جاتے ہیں، گھر کے صفایا بھی کر جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں دعائیں اللہ کے حبیب نے فرمائی، یا اللہ میں گھر آؤں تو مجھے دیکھ کے گھر والے پریشان نہ ہوں، میں جب گھر واپس آؤں گھر والوں کو دیکھ کے میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ یہ اتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے، اور کم از کم اس کو نا لکھوا کے نا جی آپ لٹکا کے گاڑی پہ لگا لیں، گاڑی میں لگا لیں، جب بھی چلیں گے نظر تو پڑے گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اللہ جو ہے بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ مجھے کہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو یہ پیش کر دوں گا، ورنہ اس کو دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں جو بھی سواری دے، ہمیں اس پر مکمل قبضہ بھی، اختیار بھی، اور اس پر سواری خیر و عافیت کے ساتھ بلاؤں سے محفوظ سفاری بھی عطا فرمائے۔ ہم جب باہر نکلیں ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب ہم واپس لوٹیں ہمیں گھر والے دیکھ کے خوش ہو جائیں، ہم گھر والوں کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔